بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا مسنون اور بڑا عمل عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ پاک سب کی اس ترتیب کو، اس فکر کو اور اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور جتنے اوقات باقی ہیں ایک ایک لمحے کی حفاظت اور قدردانی کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اہل ایمان کی تعریف کی گئی قرآن کریم میں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو صاحب تقوی لوگ، صاحب تقوی، ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن جب صبح کا وقت ہونے لگتا ہے تو یہی لوگ اللہ پاک سے استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک شخص رات کو اٹھ کر تہجد کو زیادہ وقت دے، آرام اور نیند کی قربانی برداشت کرے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور قرآن اس کو متقین کہہ رہا ہے کہ یہ صاحب تقوی لوگ ہیں کہ جو بستر کو کم وقت دیتے ہیں، قیام کو زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن فرمایا جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو یہی لوگ استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رات کو آباد کیا، اعمال میں، تہجد میں قیمتی بنا لیا، تو اب استغفار کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ مقربین کی پہچان ہے دوستو۔ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا اپنے عمل کو کم سمجھتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ حالت خوف میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے خاص طور پہ راتوں میں اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو جو فضیلت لیلۃ القدر کی ہے تو بجائے لیلۃ القدر کے ہم کہتے ہیں یوم القدر۔ بات سمجھ رہے؟ شب قدر کے بجائے کہا جاتا دن قدر۔ وہ نعمت رات میں رکھی گئی کہ قدر والی رات۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی خاص نعمتوں کا وقت رات کو ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ دن کی روشنی مشغولیت کے لیے ہے، مصروفیت کے لیے ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، تو اخلاص اس درجے کا کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن رات کو تو سب سو رہے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر اپنے بستر میں ہے۔ اب نہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، نہ کوئی میری پرواہ کرنے والا ہے، نہ اسے نہیں پتا کہ کون اٹھا، کس نے وضو کیا، کون مصلی پر آیا۔ اب ایسے اکیلے وقت کے اندر جو بندہ ہمت کر کے اٹھے گا تو ثابت ہوگا کہ یہ صرف اور صرف کس ذات کے لیے اٹھا ہے؟ اللہ کے لیے، کسی کو دیکھا نہیں رہا۔
دکھانا ہوتا تو دن میں لگ جاتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ کچھ نعمتیں اور خاص نعمتیں وہ رات کے حصے میں ہوتی، وہ رات کو ملتی ہے، اور جو چیز جس وقت ملتی ہے اس وقت حاضری ضروری ہے نا. اگر انسان وقت کے بعد جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو ختم ہو گیا، تو کاؤنٹر ہی بند ہو گیا اس لیے کہ آپ لیٹ آئے. تو جب نعمتوں کی تقسیم اور ترسیل کا وقت رات میں ہے تو اس کے لیے حاضری بھی رات کی ضروری کہ ہم رات کو حاضر ہوں، موجود ہوں. تو آخری عشرے کی تو ساری راتیں قیمتی ہیں. پھر ان ساری راتوں میں خاص طور پہ جو 5 طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کسی ایک رات میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ کر دیا، اور اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ کم از کم بندہ اس آخری عشرے میں 5 راتوں میں تو فکر کر لیں کم سے کم. اگر تعیین ہو جاتی تو پھر ہم تو ایک کے ساتھ خاص ہو جاتے، تو 5 راتوں میں انسان کم سے کم فکر کر لیں. لیکن پھر ان 5 راتوں کے اندر 27ویں شب کی روایات کچھ زیادہ ہے. زیادہ ہونے کے بعد حد شہرت میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ صحابہ کا خاص تعامل ہے. اور چوتھی اہم بات کہ امت کے خیر والے طبقے کا اہتمام اس رات میں ہمیشہ سے زیادہ رہا. بات سمجھ گئے دوست؟ تو اگر آپ اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھیں یا ان کے حالات پڑھیں، انہوں نے پورے رمضان المبارک کی قدر کی، پھر آخری عشرے کی بہت زیادہ کی، لیکن پھر آخری عشرے میں 27ویں شب کی اور زیادہ کی. اس لیے کہ انسان تو چھوٹی چھوٹی بات اس عشرے کے اندر تلاش کرے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی سرا مجھے مل جائے، ہاتھ آ جائے اور میں وہ عمل کر لوں. تو چونکہ آج دوستو بزرگوں 27ویں شب ہے، آنے والی جو رات ہے نا، ختم القرآن بھی ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے بڑوں کی محنتوں سے آج تک الحمدللہ کچھ چیزیں اس معاشرے نے قبول کی ہے جو آپ کو باقی دنیا میں نہیں ملے گی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں پھر 27ویں شب کا ایک خاص اہتمام رہا ہے. تو اب اس اہتمام کو مضبوط کرنے کے لیے کہ محض وہ ایک رسم نہ بن جائے نا، رسم، تو ہمارے اکابر نے کیا کیا کہ اس رات کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ تکمیل قرآن کے ساتھ. کہ بھئی 27ویں شب کو مساجد میں قرآن کا ختم ہو تو لوگ صرف اس نیت سے نہ آئے کہ بھئی آج 27ویں شب ہے تو یہی لیلۃ القدر ہے، پھر غائب ہو جائیں. تو انہوں نے ختم قرآن کی نسبت رکھ دی اس میں، کہ لوگوں کا ذہن بنا رہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے صرف ایک رات کا نہیں ہے، رسمن نہیں ہے، ہم تو قرآن کی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو آنے والی رات قیمتی بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اس کی روایات زیادہ بھی ہے، امت کا تعامل بھی ہے. پھر ہم سب ساتھی دوستو اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں ہے نا، اور معتکف بغیر کسی ضرورت کے حد مسجد سے نہیں نکل سکتا. جب ضروری کام ہوگا، جیسے بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو وہ ضرورت ہے، تو مجبوراً ہمیں جانا ہے. وضو کرنا ہے تو وہ ضرورت ہے، تو وضو خانے میں جانا ہے، ضرورت کے علاوہ نہیں. کیوں؟ اللہ پاک نہیں چاہتے اس بندے نے مجھے 10 دن دیے ہیں تو یہ اب میرے ہیں، اب یہ میرے حدود سے باہر نہیں جائے، یہ محدود ہو جائے گا اس کے لیے.
تو اب ہم بیٹھے اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں، اور 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے کہ معتکف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ معتکف جب تک اعتکاف سے اٹھ کر گھر نہ چلا جائے شب عید میں، ہر لمحہ معتکف کے نامہ اعمال میں فرض نماز کا اجر لکھا جاتا ہے۔ ہر لمحہ کہ جسے فرض نماز کے اندر مشغول ہے، اور گناہوں سے اللہ اس کو بچا دیتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہوتا ہے تو کافی گناہوں سے مأمون ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری نیکیاں، سارا اجر جو باہر کی دنیا میں ہے، اور ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم مسجد میں پابند ہو گئے، تو اللہ پاک وہ سارے اعمال بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیتے۔ اتنے بڑے فضائل ہیں دوست۔ تو اب جب ساری نعمتیں ہیں تو قدردانی بھی کرنی۔ اب ایک بندہ باہر سے آئے، گھر سے آئے، وہ اعتکاف میں نہیں ہے، لیکن وہ تو بیٹھ کر ہمت کرے، بیٹھ جائے، تلاوت کرے، تہجد میں، دعاؤں میں، تسبیحات میں، اللہ سے مانگنے میں مشغول ہے، اور معتکف بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر میں وقت ضائع کر رہا ہو، گپ شپ کی مجلس لگا کر بیٹھا ہوا ہو، یا موبائل کے اندر کھیل رہا ہو، یا بیکار بیٹھ کر کے جو ہے وہ دنیا کے نظام میں غور و فکر کر رہا ہو کہ کیا بنے گا آگے۔ تو یہ نہیں ہے دوستو۔ اگر باہر کے احباب فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس سے دگنی فکر کرنی۔ اگر وہ 5 پارے تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں 10 پارے کرنے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ چکے ہیں، تو رات ضائع نہیں کرنی ہے دوست، حفاظت کرنی ہے۔ مغرب کی اذان سے شب شروع ہو جاتی، کل کی مغرب تک گویا کہ یہ پورا 27ویں کے معمولات جو ہے وہ اس کے اندر ادا ہو سکتے ہیں۔ البتہ رات کا وقت وہ مغرب سے شروع ہوگا اور کل کی فجر پہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے، لیکن اب اس کی وہ خاص گھڑی، خاص وقت، خاص موقع کہ جس کے لیے فرمایا کہ وہ شب قدر ہوتی ہے، اس میں اللہ وہ کون سا ہوگا؟ علماء نے فرمایا وہ تو مخفی ہے، پوری رات ہی انسان کوشش کرے، لیکن ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ فجر۔ دیکھیں اللہ پاک نے درمیان کا کوئی وقت نہیں بتایا کہ کس وقت میں یہ سلامتی تمہیں ملے، لیکن انتہائی وقت بتا دیا، آخری وقت بتا دیا نا، کہ جیسے ہی صبح صادق شروع ہونے لگے، فجر آنے لگے، تو اس رات کا وقت ختم ہو جائے گا، تو انتہا اینڈ بتا دی دوستو۔ تو علماء نے فرمایا اگر کسی سے رات میں کچھ سستی، کچھ کمی ہو بھی جائے، جو آخر کا بالکل وقت ہے نا، آخر جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو دوستو، یہ آخر کے 15-20 منٹ یہ قیمتی ترین وقت ہے، یہ صاف اچھی طرح سمجھ لیں دوستو، اس وقت کی بہت قدر کریں، اور اس میں اللہ پاک سے خوب مانگیں، اس میں آپس کی بات چیت، گپ شپ، بیکار کے معمولات، اس کو بالکل ترک کریں۔ یہ ایک رات کا خاص موقع اور خاص وقت ہے، اس میں لگ کر اللہ پاک سے اکیلے میں مشغول ہو جائے۔ یہ جو مطلع الفجر ہے یہ آج رات کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ بہرحال تو بھئی جتنے معمولات ہیں وہ آج رات اہتمام سے کر لیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ دوستو تہجد کے نوافل تو الحمدللہ ہم ہر رات پڑھتے ہیں، تو آج رات یہ کوشش ہو کہ 12 رکعت تہجد کی پابندی بھی ہو، اور چاہے ایک ساتھ پڑھ، ایک ساتھ سے مراد یہ کہ ایک مجلس میں ہی آپ 2 کر کے 12 پورے کریں تو بھی صحیح ہے، چاہے تو اس کو وقفہ دے کر کے پورا کر لیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن 12 کا عدد بہتر ہے کہ اس رات میں پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اپنے تلاوت کی ایک حد طے کر لیں، لمٹ طے کر لیں
ہر انسان کو اندازہ ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے 6 راتیں گزاری، تو اندازہ ہو گیا کہ میں ایک رات کتنے پاروں کی تلاوت کر سکتا ہوں. اندازہ تو ہے، 2 پارے، 2.5 پارے، 1 پارا، 3 پارے، جو بھی ہو. ہر ساتھی کی کیفیت میں فرق ہوگا. تو اگر میں 3 پارے ہر رات تلاوت کر سکتا ہوں تو آج اس کو دگنا کرنے کی کوشش کریں، بڑھانے کی کوشش کریں. بھئی آج رات 6 پارے یا 5 پارے مجھے پڑھنے. اب یہ 5 پارے میں پوری رات میں کسی بھی ترتیب پر راحت سے پورا کر لوں، تقسیم کر کے ایک ساتھ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے ہو، لیکن پورا کر لوں. جو ساتھی 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں وہ کوشش کرے 2 پارے تلاوت کر لیں، 2 والے 3 پارے تلاوت کر لیں. تو ہر آدمی اپنی راحت کے ساتھ کر لیں. اور اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ہے دوستوں، کس کا عمل اللہ کو کتنا پسند آتا ہے وہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے اس کے اندر. اسی طریقے سے دوستوں بہت اہتمام کریں گے کون سی نماز کا؟ صلاۃ التسبیح کا. بات آ چکی ہے اس پہ. تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں آج کی رات پڑھنے کی کوشش ضرور کریں. اور فجر سے پہلے پہلے جو وقت سہولت کا مل جائے، سحری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سحری سے فارغ ہو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے ہو تو اس رات کی فضیلت میں وہ شامل ہو جائے. تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی ضرور کیا جائے خوب اللہ پاک سے. اسی طریقے سے دوستو کوشش کریں گے کہ اپنی تسبیحات تو جتنی ہے وہ ضرور پوری کریں. استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، پہلا کلمہ ہے، اور لفظ اللہ ہے، جو 5 تسبیحات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کریں. لیکن درود شریف میں ساتھی بہت فکر کریں، بہت کوشش کریں، اور کم سے کم ساتھی 500 مرتبہ درود شریف آج رات پڑھنے کی کوشش کریں. کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ. کوشش کریں کہ 500 کا عدد پورا ہو. اور اگر اس میں بھی وقت نہ ملے، وقت کم ہو، تو پھر 300 سے کم تو کوئی ساتھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو درود شریف کا اہتمام بھی خوب زیادہ ہو. اسی طریقے سے دوستوں دعاؤں کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے وصول کرنے کی رات ہے، اور بہت بڑے بڑے فیصلے اس رات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اللہ پاک. تو دعاؤں کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور دعا بھی پورے آداب کے ساتھ، ایک نیاز مندی کے ساتھ. جیسے ایک بندہ کسی سے کوئی کام ہو تو کتنا انسان اپنے اندر تواضع پیدا کر دیتا ہے، عاجزی پیدا کر دیتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا کام وہاں پر جڑا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سائل کسی سے کچھ مانگنے لگتا ہے تو یہ اپنے چہرے کے تاثرات بھی مسکینی والے کر لیتا ہے، الفاظ بھی کی ادائیگی بھی مسکینی والے کر لیتا ہے، چلنے کا انداز بھی اس کے پیچھے مسکینی والے. اب سراپا مسکنت میں آ جاتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اس بندے کو مجھ پہ ترس آ جائے، رحم آ جائے، اور یہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دے. تو ایک تو اپنی ظاہری حالت اللہ پاک کے سامنے کیا ہو؟ تواضع والی، عاجزی والی. دوسری بات ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو وہ دنیا کا سوال ہی اچھا ہے کہ جو جب مانگنے آتا ہے تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک ہم جیب سے کچھ نکال کے نہیں دے دیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے، کوئی لگ جاتا ہے تو پھر الامان والحفیظ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے جا رہا ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے جا رہا ہے، اور بیچ بیچ میں آہستہ آہستہ ہاتھ بھی ٹچ کرتا ہے کہ بھئی مجھے بلانا نہیں، میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. آپ گاڑی کے دروازے تک جاتے ہیں تو وہاں پہ آخری کوشش بھی کرتا ہے ضرور. تو بالآخر کوئی کتنا بھی بڑا کنجوس کیوں نہ ہو، سخت دل کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے یار یہ تو جان پہ آ گیا ہے، دے دو اس کو کچھ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو وہ اچھا نکلا کہ وہ اتنا پیچھے لگا کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے کے ہی گیا. تو اللہ پاک سے اتنا مانگے، اس قدر مانگے، اس وقت تک مانگے، اور ہر اس انداز سے مانگے کہ
کہ دوستو جب اٹھے تو اللہ پاک کو راضی کر چکے اور اللہ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما چکے، تو دعاؤں کی رات بھی ہے، اللہ پاک سے خوب مانگے۔ اور دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ دعاؤں کے اندر جان پیدا ہوتی ہے جب بندہ تین چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی دعا کو درود شریف کے مابین لے آتا ہے نا، ابتدا میں بھی درود اور انتہا میں بھی درود شریف لے آئے، تو یہ دعا مقبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ درود شریف قبول ہے، دائیں بائیں کو اللہ قبول کرے، درمیان کو چھوڑ دے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سارا قبول کر۔ تو ایک تو دعا میں اس کیفیت کے ساتھ جان پیدا کرے۔ دوسری چیز وہ متعین تو نہیں ہے لیکن علماء نے لکھی ہے دوستو کہ بعض الفاظ اور کلمات ایسے ہیں کہ اگر ان کو دعا کے شروع میں پڑھ لیا جائے تو ان کی حیثیت اسم اعظم کی ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، اسم اعظم، کہ ایک ایسا کلمہ ضرور ہے اس دنیا میں کہ جب بندہ اس اسم اعظم کو پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک رد نہیں کرتے۔ اب اسم اعظم کیا ہے؟ اس پہ پھر دنیا نے بڑی تحقیق کی، یعنی علماء نے، اور بہت کچھ اس پر لکھا گیا۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی آیت، سورہ آل عمران کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے کہ جنہوں نے اس کو اسم اعظم میں شمار کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک طبقے نے آیت الکرسی کو بھی لکھا ہے۔ اچھا، ان دونوں میں فرق بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آیت الکرسی بھی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ ہے کچھ اہمیت والا، کہ دونوں طبقات علماء کے اسی کو لے رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور بعض نے جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ہم جب دعا شروع کریں تو آیت الکرسی پڑھ لیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ لیں، اور پھر درود شریف اور پھر دعا کے شروع کریں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز دعا کے اندر جان پیدا ہوتی ہے جب بندہ اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہ دعائیں مانگتا ہے۔ مثلا مجھے اپنے لیے رزق کی برکت چاہیے تو میں کہوں اے اللہ میرے جتنے مسلمان بھائی رزق کی تنگی اور تکلیف میں ہیں ان کے لیے رزق کی وسعت اور آسانی فرما دے۔ اب یہ دعا ہو گئی نا سب مسلمانوں۔ تو جب یہ دعا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ اللہ پاک سے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، اے اللہ اس بندے کو بھی یہی دے دیجیے۔ تو فرشتے کی تو ظاہر سی بات ہے کہ نورانی دعا ہے۔ تو اس لیے ان تین باتوں کے اہتمام کے ساتھ ہم دعاؤں کو مانگے اللہ پاک سے۔ ٹھیک ہو گئی بات دوست؟ اسی طریقے سے تھوڑا سا وقت نکالیں گے اور جیسے بیان کے بعد ہم تھوڑا سا مراقبہ کرتے ہیں، دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک بات کی تسلی رکھیں، بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں بس بیٹھے میں کچھ پتہ تو نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، بس بیٹھ گئے۔ تو ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، سیکھنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر چیز ایک دم سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کہیں کہ جی پہلے ہی دن آپ مفسر اور محدث اور فقیہ اور سب کچھ بنے، وہ تو ایک مرحلہ وار چیز چلتی ہے۔ تو آپ بیٹھیں، حیت اپنی ضرور بنائیں اور دل کی طرف توجہ رکھیں، دنیا کے خیالات کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ جب بندہ اس کیفیت میں آتا ہے نا سارا ہجوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی سوچو، یہ بھی سوچو، یہ بھی سوچو۔ دوستو تھوڑا سا وقت نکال کے مراقبہ بھی آج کی رات بہت ضروری کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سہولت ہو، وسعت ہو، اسباب ہو، ہر آدمی، ہر ساتھی، ہر معتکف ہم میں سے وہ صدقے کا اہتمام کرے،
اپنی حیثیت کے بقدر میں 5 روپے دے سکتا ہوں، 5 روپے دے دو، 20 روپے، 50 روپے، جو بھی ہے، مقصد یہ ہے۔ تو یہ سارے جو جسمانی اور روحانی اور مالی جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، آج ہم آج کی رات میں اس کو پورا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا چیز؟ انہیں ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ بھئی مجھے مل گئی؟ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے اور شب قدر اللہ پاک نے آپ کو دی، تو اس رات آپ کی پیشانی مبارک پر کچھ مٹی کے اثرات تھے، نرم مٹی کے، اور یہ بارش ہوئی تھی، تو اس بارش کا اثر زمین پر آیا اور آپ کی پیشانی پر تھا۔ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے لکھا ہے کہ اگر انسان کو اپنے جسم میں ایک ٹھنڈک اور راحت کا احساس ہو، جس طاق رات کے اندر اطمینان کی کیفیت ہو نا، انسان ہے، دیکھیں دل پر ایک وہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے بالکل میں ایسے فریش اینڈ ویل گھوم رہا ہوں، تو اگر یہ کیفیت ہو تو یہ ذرا زیادہ علامات ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کی کوئی حتمی علامت نہیں ہے۔ ہمیں 5 راتیں دے دی گئی، اور پھر اس میں سے آج کی رات کی طرف وہ زیادہ ہے روایات، ہم اپنی توجہ اس بات کی طرف رکھیں گے، اور اللہ پاک سے امید رکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں وہ کیفیت، وہ لمحہ اور وہ ساری برکات جو لیلۃ القدر کی ہے، وہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ساتھی 1 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔